السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ دوسرا عشرہ آج ماشاءاللہ سعودی عرب میں ختم ہو گیا ہے، اور یہ ہماری کل کی افطاری ہے۔ جو افطاری میں پلیٹ میں نے بنائی ہوئی تھی اپنی، وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کے ساتھ آب زمزم ہے اور تھوڑا سا جام شیریں ہے دودھ میں مکس کیا ہوا، چٹنیاں ہیں، اور باقی جو سامان ہے وہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب، افطاری کے بعد چائے کون کون پیتا ہے؟ میں تو جیسے ہی افطاری کرتی ہوں، مغرب کی نماز پڑھتی ہوں، آ کے ایک گلاس پانی پیتی ہوں اور ساتھ ہی چائے کا کپ لیتی ہوں، تو میرا سکون ملتا ہے۔ جناب، صفائی میں نے ساری کر لی ہے، کپڑے دھل کر لٹک چکے ہیں، اور میں نے کہا اپنی بہنوں کو دکھا دوں ماشاءاللہ کتنی اچھی میں نے صفائی کی ہے۔ آج کل جو کام ہے میں افطاری کے بعد کرتی ہوں، کیونکہ سعودی عرب کا نظام زندگی ایسا ہے کہ دن کے وقت جو ہے تقریباً سونے میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے، اور اب صفائی کے بعد اور سارا کچھ سیٹ کرنے کے بعد مجھے بادام چاہیے تھے، جو کہ میرے ڈبے میں ختم ہو چکے تھے، تھوڑے سے پڑے تھے، اور بادام ڈھونڈنے کے لیے پہلے میں نے اپنی پینٹری کھولی ہے، اور جناب وہاں کوئی بادام نہیں تھے۔ دودھ کے ڈبے میں لائی تھی وہ لگا دیے ہیں بیٹی نے، اور جناب یہ جو دوسری چھوٹی سی میری پینٹری ہے، اس میں بادام جو بعد میں سامان لائی ہیں وہ اس میں رکھا ہے، اس لیے مکس ہو جاتا ہے۔ روزے میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دماغ گھوما ہوا ہوتا ہے، روزے کے بعد اور زیادہ گھوم جاتا ہے۔ خیر جناب، کچن بھی الحمدللہ صاف ستھرا ہو گیا ہے، چمک رہا ہے۔ یہ خیر بیٹی کر کے گئی ہے، لیکن دکھانا تو میرا فرض ہے۔ اور یہ جناب جو میں نے بھلے بنائے تھے، اس کے 4 پیکٹ بنے تھے، یہ تیسرا پیکٹ ہے، اس کو میں نے ڈیپ فراسٹ ہونے کے لیے رکھا ہے۔ رات کو ہی نکال دیتی ہوں تاکہ اگلے دن جو ہے اس کو گرم پانی میں ڈالیں اور یہ جلدی سے پھول جائیں اور ہمارا کام ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو رات کو نکال کے رکھ دیا۔ اور بادام جو ہے وہ اب ڈبے میں بھر لیے جائیں گے۔ بادام کھاؤ بھی صحیح یار، آج کل کے تو بادام بھی پتہ نہیں کیسے ہیں، کھانے سے اور نہ کھانے سے آئی تھنک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جو بادام ہے ان کا روغن پہلے ہی نکالا ہوا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ ان کو جناب اسی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اور اگر کسی کو اس بات پہ شورٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو روغن ہے یا بادام کا جو تیل ہے وہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے، تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائے، کیونکہ میں سننا چاہتی ہوں۔ عملاً کسی کے ساتھ پتہ ہے کسی کو تو ضرور بتائیں۔ ریلز وغیرہ میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ جناب اس میں یہ بادام کا جو ہے وہ کہتے ہیں روغن نکال لیتے ہیں، تبھی تو بادام کھانے سے جو ملنا چاہیے ہمیں فائدہ وہ نہیں مل پاتا۔ خیر یہ میں نے بھگو دیے ہیں بادام، اور ان کو ایسے تو نہیں رکھوں گی، کیونکہ ایسے رکھوں گی تو چھیلنے میں مجھے 10 سال صبح لگ جائیں گے، اس لیے میں نے اس کو مائکرو ویو میں 2 منٹ کے لیے رکھ دیا۔ اور اب ماشاءاللہ صبح فجر کا ٹائم، سحری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ آج کل میں 3:15 بجے اٹھتی ہوں، کیونکہ کام ہی بہت زیادہ ہے۔ شربت میرا روح افزا ختم ہو چکا تھا، اور یہ جام شیریں مل گیا ہے، میری بیٹی کا فیوریٹ۔ جب وہ اپنے ماموں کے گھر رہی ہے تو اسے جام شیریں پسند آ گیا تھا، اور میں لیتی ہوں روح افزا اپنی امی کی یاد میں کہ میری امی اللہ جنت نصیب کریں بہت شوق سے رمضان میں روح افزا بناتی تھی، خود بھی پیتی تھی اور ہمیں بھی پلاتی تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا روح افزا، لیکن اب ان کی فوتگی کے بعد آپ یقین کریں کہ میں جب بھی رمضان میں ڈرنک لیتی ہوں تو میری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میں روح افزا ہی لوں۔ یہ ہوتی ہے جناب ماؤں کی لگن اور محبت، اور میری بیٹی کو کیونکہ یہ پسند تھا تو اس دفعہ میں نے کہا کہ چلیں اب ختم ہوا ہے تو اب اس کے لیے یہ لے لیتے ہیں، اور بائی چانس مل بھی گیا۔ ہمارے مزاحمیہ سے لولو بکالا ہے، انڈین بکالا ہے، لیکن دنیا جہان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ لینے جاؤ اور کبھی بھی خالی ہاتھ واپس آؤ، ہمیشہ آپ کو چیز مل جاتی ہے، اور قیمت بھی وہی ہوتی ہے جو کہ عام سٹورز پہ اور ہر جگہ مل رہی ہوتی ہے۔ خیر جناب، سحری میں نے سب سے پہلے انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھے ہیں، اور میری بیٹی نے جناب بریانی کھانی تھی۔ جن کے گھر افطاری تھی میری فرینڈ کے ہاں، انہوں نے کافی ساری بریانی بھر کے یہ ڈبہ فل بھر کے مجھے دے دیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا ختم کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن چاول ہوں اور بریانی ہو اور اچھی بنی ہوئی ہو تو میری بیٹی صاحبہ تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے، تو اس نے مجھے یہی کہا کہ مجھے صبح ناشتے میں جو ہے سحری میں بریانی کھاؤں گی، اور یہ جو چکن تھا اس کی پسند کا، اس میں کوئی پیس نہیں تھا، وہ میں نے علیحدہ رکھ لیا اور بریانی ڈال کر گرم کرنے رکھ دیا، اور 2 کباب جو ہے میں اس کو فرائی کر کے دے دوں گی کہ پروٹین ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پروٹین جو ہے وہ ہمیں سحری میں اور عام روٹین میں بھی خیر لینی چاہیے۔
اللہ رحم کرے، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو آپ کو ہو کے ہی رہنا ہے، آپ پروٹین کھائیں یا نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف یا جو آزمائش آپ کی لکھی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ میں اتنی احتیاط سے شروع سے اچھی چیز، گھر والوں کی نسبت ہیلدی چیز کھاتی تھی، لیکن جو بازو کا مسئلہ مجھے ہوا ہے وہ اچھا خاصا ہو گیا، اور گھر میں بھی میں سلنگ یوز کرتی ہوں اور رائٹ ہینڈ کو بہت کم یوز کرتی ہوں، اس لیے کہ اس کو ریسٹ کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے، تو بیٹی اس لیے زیادہ ہیلپ فل ہے، اب کام کرتی ہے، اس کی بریانی گرم ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جناب کباب بھی تیار ہو گئے ہیں۔ ہسبینڈ صاحب کے لیے انڈا بن رہا ہے، اور انڈا میں وہ دوسرا فرائی کھاتے ہیں، لیکن جو میں ٹرے لیتی ہوں اس میں ایک انڈا ٹوٹا ہوا نکلا تھا، وہ میں نے نکال لیا تھا، اس لیے ایک اور وائٹ ڈال کے، کیونکہ وہ تو ادھا پجھتا تھا، پورا تھا ہی نہیں، تو ایک اور وائٹ ڈال کے ان کے لیے بنا دیا ہے جناب آملیٹ۔ اور سحری کے لیے اسپیشل میں نے بنایا ہوا ہے اپنی بیٹی کے لیے قیمہ، یہ بیف کا قیمہ ہے، اور اس کو بڑے اسپیشل انداز میں بناتی ہوں اس کے لیے اسپیشل، کیونکہ یہ کھاتی جو پاگل لڑکی کچھ نہیں ہے، اور تیسرے دن یہ کھائے گی، یعنی ایک دن اس نے چاول کھانے ہے سحری میں، ایک دن نگٹس اور چپس یا کوئی اور فرائیڈ آئٹم جو ہوتا ہے، سٹرپس ہو گئے چکن کے، وہ کھاتی ہے، اور تیسرے دن روٹی اور ساتھ جناب یہ قیمہ کھاتی ہے۔ تو خیر میں نے قیمہ کلو تھا میرے پاس، پورے کا پورا بنا لیا، کیونکہ اس کے بابا بھی کھائیں گے اور میں بھی کھاؤں گی، تو اب رمضان ہی اتنا تھوڑا رہ گیا، 9-10 روزے سارے رہ گئے ہیں، آخری عشرے میں اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، عبادتیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ناگہانی آفات سے بچائے، اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور محتاجی سے بچائے۔ بس محتاجی بہت بری چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، میرے دیکھنے والوں کو اور جو نہیں بھی دیکھتے، پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ محتاجی کی زندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو چلتا پھرتا رکھیں آخری دم تک، اور دوسرا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ساری زندگی، بس اتنی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، ہم سب کی دعائیں اچھی اچھی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، ہماری اولاد کو بہت فرما بردار، نیک اور صالحہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قسمت بہت اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ اور جناب اسی باتوں باتوں میں پراٹھا جو میرے ہسبینڈ صاحب کا ہے، آج میں چکور بنانے کے چکر میں تھی، اور چکور پراٹھا جو ہے وہ بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ چکور پراٹھے کی تہیں بہت اچھی بنتی ہے، گول پراٹھے سے اچھی تہیں جو ہیں، لیئرز جو ہیں، وہ چکور پراٹھے کی بنتی ہیں۔ اگر میرے سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز بتا بھی دیا کریں، اور میرے جو ولاگ ہیں اس کو پلیز پورا دیکھ لیا کریں، اچھا لگے یا نہ لگے تو سجیشن دے کہ اس کو میں کیسے اچھا کروں، اور اچھا لگے تو پلیز اس کے کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ بھئی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو وجہ بتا دیا کریں۔ جتنے لوگ دیکھتے ہیں اتنے اگر چھوٹا چھوٹا کمنٹ بھی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کافی عرصے سے ماشاءاللہ میں اس فیلڈ میں ہوں، اور الحمدللہ اب کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے، لیکن واچ ٹائم میرا بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور اس واچ ٹائم کو بڑھانے میں آپ لوگ میرا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو پورا واچ کیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور شیئر کر دیا کریں، اور ایڈوانس میں شکریہ، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جناب ہسبینڈ صاحب کا پراٹھا بن چکا ہے، اور میں کھاتی ہوں بالکل خشک روٹی، مجھے کیونکہ پراٹھا پسند ہی نہیں ہے، میرے حلق سے ہی نہیں اترتا، اسی لیے میں خشک روٹی کے اوپر تھوڑا سا مکھن رکھ لیتی ہوں۔ شروع میں لگاتار تھوڑا سا 1 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون کے قریب مکھن لگا لیتی تھی، رکھ لیتی تھی اوپر، اور اس کو لقمے کے ساتھ کھاتی تھی۔ اب اس سے بھی دل بھر گیا تو اب نہیں لگا رہی، لیکن میرے ہسبینڈ صاحب مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ سارا دن سڑی رہتی ہو، تھوڑا سا کوئی ہیلتھ مطلب تھوڑا سا ہیوی کھا لیا کرو، تاکہ تمہارا جو ہے دماغ اپنی جگہ پر قائم رہے اور تھوڑا سا کنٹرول میں رہے۔ تو میں جناب آج پھر مکھن جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا رکھ لیا تھا، اور ساتھ قیمہ ہے، اور بوائلڈ ایگ ہے، ماشاءاللہ دہی ہے، اور بس جناب اس کے بعد چائے ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری سحری ہو جائے گی۔ اور سحری کے وقت ہی بھلے میں نے گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیے تھے، اور جب سو کر اٹھی ہوں تو ماشاءاللہ پھولے ہوئے ہیں، فل فلیج پھولے ہوئے ہیں۔ دن کو تو یہاں کوئی کام ہوتا نہیں ہے، آپ نے بس سحری کرنی ہے، نماز قرآن پڑھنا ہے، اور پھر بے فکر ہو کے سو جانا ہے، پھر آپ نے اٹھنا ہے جناب ظہر کے وقت۔ تو
بس آپ کا آدھا روزہ تو اسی طرح گزر جاتا ہے، اور سارے کام یہاں ہوتے ہیں افطاری کے بعد. ایون کہ میرے ہسبینڈ صاحب کی ڈیوٹی بھی افطاری کے بعد ہے، یعنی 9 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک. خیر جناب، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دہی بھلوں کی دہی جو ہے وہ بہت زیادہ سموتھ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ پلس سٹیٹ میں اپنا یہ چاپر کو دہی ڈال کے گھماتے ہیں ہلکا ہلکا، بالکل 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے، تو دہی پتلی بھی نہیں ہوتا اور جناب بہت سموتھ ہو جاتا ہے. دہی میں نے چینی آپ لوگ ڈالیں گے، میں نے اسٹیویانا ڈالا ہے، ہری چٹنی ڈالی ہے، کھٹی میٹھی چٹنی ڈالی ہے، اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے. اور جناب اس کو اب میں بھلوں کو نچوڑ لیا، ڈال دیا اپنے کنٹینر میں، اس کے اوپر یہ دہی کو ڈال دوں گی، اور کوشش یہی کروں گی کہ ہر بھلا جو ہے وہ دہی اس کو اچھی طرح چلی جائے. ایبزارب کریں گے تو اور موٹے ہو جائیں گے. بڑی غلطی کی میں نے اتنے بڑے بھلے بنا کر، کیونکہ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جناب بیٹی صاحبہ کہتی ہے مجھے تو آدھا دیں، اور آدھے کا میں کیا کروں. اور جناب یہ دیکھ لیں جو میری بیٹی ڈیزائن ماشاءاللہ بنا کر گئی ہے، کیسا لگا ہے